ساتھ دقت اولاد کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے جواب، یہ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اچھا، ایک زندگی میں دقت جو ہوگی آپ لوگوں کو اکثر دور دور تک محسوس ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی خواہش کہ فائنڈنگ آؤٹ دا جسٹیفیکیشن فار دا ویز آف گاڈ، یہ تلاش میں ہے کہ خدا کے اعمال کی ہیومن برین کے ساتھ جسٹیفیکیشن تلاش کرنا یہ دھوکہ کھا جائے۔ وہ ڈیوائن عمل ہے، ڈیوائن جسٹیفیکیشن ہے۔ آپ اپنے ہیومن اعمال کی ہیومن جسٹیفیکیشن میں ڈھونڈو، جسٹیفیکیشن کی جب جسٹیفیکیشن ہے آپ کے ساتھ گھبرایا نہ کرو، لفظ ٹھیک ہے، تو آپ جو انسان کا عمل ہے نا وہ انسان جسٹیفائی کرے یا اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈے۔ خدا نے ایک وقت میں ایک کام کر دیا، دوسرے وقت میں اسی جگہ پر دوسرا کام کر دیا۔ بعض اوقات محنت کامیاب ہوتی ہے، بعض اوقات جانچ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ لوگ محنت کر کر کے، اکثر لوگ اب مر گئے، محنت کر کے بڑی محنت کی ہے یعنی کہ زندگی گزارنے اور بنانے کے لیے جو موجود فارمولہ تھا پورا استعمال کیا، محنت کی، تعلیم حاصل کی، پھر محنت کی، نوکری حاصل کی، پھر محنت کی، کوئی بات اکٹھا کیا پیسہ، پھر محنت کی زندگی آسان بنانے کے لیے، پھر محنت کے باوجود جو ہے نا زندگی آخر میں دقت میں آئی۔ فارمولہ صحیح ہے، نتیجہ غلط ہو گیا انسان کا۔ جی آپ نے کہی، کس نے کہی؟ آپ نے سیکھی۔ کا مطلب یہ ہے کہ فارمولہ صحیح ہے، نتیجہ صحیح نہیں۔ جبکہ دوسرا آدمی اس نے جو ڈیزائر نتیجہ تھا ہمارا، وہ جاتے جاتے تو کافی سین کر دیتا اور اس کے بعد وہ نتیجہ ہو جاتا ہے جو آپ کے اعمال کے نتیجے میں نہیں برآمد ہوا۔ اب آپ جسٹیفیکیشن ڈھونڈو کہ اللہ نے کیا کیا ہے، نہیں سمجھ آئے گی کبھی۔ ایک آدمی کے ساتھ ایک سلوک ہو رہا ہے اور دوسرے آدمی کے ساتھ انہی حالات اور انہی پرامسز میں ایک اور سلوک ہو رہا ہے۔ ایک نلائق آدمی بادشاہ بن جاتا ہے اور دانا آدمی جو ہے نا ملازمت ہی حاصل کر سکتا ہے، بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کہتے میں دانا ہوں، اب دانائی کیا کرے جب تک نصیب سے دانا ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نصیب جو ہے اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فارمولے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے چانس ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کام کے پیچھے ڈیوائن لاجک تو ہو سکتی ہے، ہیومن لاجک نہیں ہے۔ لہذا خدا کے کاموں کو ہیومن جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس کی تلاش بھی نہ کریں۔ ویسے بڑی دل کبھی کبھی تلاش کرنا چاہو کہ یہ واقعہ کیا ہوا۔ ایک واقعہ دولت بعض اوقات کسی آدمی کو بہت نیک بناتی ہے، احسان ہو جاتا ہے، اس پر نیکی کی راہ پہ جانے جاتا ہے۔ آج عمرہ زکات قرار ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دولت جو ہے یہی گمراہ کر دیتی ہے۔ کہتا ہے آپ کی گمراہی کے سبب کیا ہے؟ دولت، فراوانی۔ تو ایک چیز ایک آدمی کے لیے راحت ہے، وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے مصیبت ہے۔ تو بھائی دولت کی وجہ سے ہے۔ برعکس اس کے بعض اوقات غریبی جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور بعض اوقات غریبی جو ہے یہ گمراہ کر دیتی ہے، کافر کر دیتی ہے۔ کہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کام کو پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح، اس کو آپ مان لیتے۔ باقی اعمال کا نتیجہ اولاد کی شکل میں، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اولاد آپ کی تعلیم
دینے کی صلاحیت کی وجہ سے نیک ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کہو گے آپ کی تعلیم دینے کی صلاحیت ٹھیک نہیں تھی. اس صلاحیت کے نام ہے اولاد کا بہتر ہونا، یا کالج اسکول کا نام ہے اولاد کا بہتر ہونا، یا ماحول سوسائٹی کا نام ہے اولاد کا بہتر ہونا، یا حسن اتفاق کا نام ہے، یا فارن لٹریچر کا نام ہے، یا آپ کے ٹی وی کا نام ہے، یا آپ کی وی سی آر کا نام ہے، یا جو بھی آپ کے غفلتیں موجود ہے اس کی وجہ سے اولاد بگڑ گئی. یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ماحول آپ نے دیا اولاد کو، آپ کے والدین نے آپ کو نیکی کا اس نے کچھ اثر دیا، تاثیر دی. کم از کم آپ کے سامنے نمازیں روزہ حج کی پڑھتے رہے، اور آپ نے ابھی اولاد کے سامنے وی سی آر لیا، اولاد کے سامنے استعمال کیا، اولاد دیکھتی رہی اور آپ کے اعمال سے اپنے اعمال کا راستہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈتی رہی. آپ کی ہلکی خامی جو ہے نا اولاد کے لیے جواز ہے تمام. تو آپ نے اللہ کے لیے بھی نیکی نہ کی، آپ نے مستقبل کے لیے نیکی نہ کی، اولاد کو دیکھ کر بھی نیکی نہ کی. ایک جگہ پر جوان بچے ہوں، بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، بوڑھے والدین ہوں، پاگل بیوقوف ہوں، اور اولاد کے سامنے بے باک فلمیں دیکھ رہے ہوں اور اولاد کو ترغیب دے رہے ہو تو اولاد کہنا نہیں مانتی. تو پہلے آپ ہی پاگل ہے تو کرنا کیسے سمجھائے گا؟ تو نے اولاد کے سامنے وہ جو حجاب ہے باپ بیٹے کا اور ماں بیٹی کا وہ تم نے ختم کر دیا. اب تم برباد ہونے کی تیاری کرو، کیونکہ وہ واقعہ جو تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. کم از کم اگر برائی تھی تو اولاد سے تو چھپانے تھی نا، تاکہ آپ کا نیکی کا روپ بھی رہتا. عمر تو آپ کی تھی بڑی، روپ تو تھا اسی رشتے کا، کچھ نہ کچھ نکلی نیکی کر جاتے اولاد کے سامنے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ واقعہ رہتا، اثر رہتا. اب آپ کی اولاد جو ہے آپ کے نیک عزائم کے باوجود بد اعمالی کا شکار ہو گئی. یہ اس بات کی سزا ہے کہ آپ نے اسلام کو عقیدہ بنایا، عمل نہ بنایا. اسلام سے مراد جو بھی عقیدہ ہو آپ کا، ہمیں سے غرض نہیں ہے اسلام ہو یا نان اسلام ہو، جو عقیدہ آپ کا ہے وہ آپ کا عمل نہیں ہے. اس منافقت کی سزا یہ ہے کہ اولاد کا باغی ہوگا. لیکن ہم اس کو اصول نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ بعض اوقات پیغمبر حقیقت میں مکمل، علم دینے میں مکمل، صلاحیت میں افضل، ڈیوائن نصیحت کرنے والا، اور اپنی جو اولاد ہے اس کو بھی نصیحت نہیں کرتے. اس کو ہم بولتے ہیں وما توفیقی الا باللہ. یہ اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے صالح بنا دے، جس کو چاہے وہ باغی کر دے، جس کو چاہے عزت والا بنا دے، جس کو چاہے کچھ اور بنا دے. بہرحال جب اولاد آپ کے لیے باعث ندامت ہونے لگ جائے تو پھر آپ اس وقت توبہ کے دروازے پر ضرور دستک دو. اولاد ہی جب آپ کو آپ کے بس سے باغ کر دے، یعنی کہ اتنا ماں باپ کے بعد وہ تو خوف تھا اولاد کا خوف آپ کو لگا رہے کہ اب یہ کیا ہوگا. یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اولاد کے سامنے آپ ریزرو نہیں رہے، اولاد کے سامنے آپ زیادہ فرینڈلی ہونے چاہا، بے باک ہو گئے اور گستاخ ہو گئے اور آپ لاڑ پیار ہو گئے اور آپ برداشت کرتے رہی. ایک اس کا مقام یہ ہے. اولاد کو ماں باپ کا بعض اوقات سوال میں شامل ہے کہ ماں باپ کا گناہ اولاد ہونے کسی اولاد پر نازل. یہ پرانی کہانی آ رہی ہے کہ اوریجنل سن جو ہے آدم علیہ السلام کی غلطی جو ہے ہمارے لیے کیا ہے. یہ قصہ یہ کہانی ہے. ہر آدمی اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہے. ماں باپ کی غلطی جو ہے، اس غلطی کے باوجود بھی نیک بچے نیک ہو جاتے ہیں، کامیاب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں. اپنی نااہلی کا دوسرے کو جواز بنانا ہی نااہلی کی سمجھ ہے، ورنہ اسی ماحول میں کامیاب انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ناکام یا وہ ناکام ہو کے جواز ڈھونڈے گا اور کامیاب یا کامیابی کا راستہ ڈھونڈے گا. اس لیے اپنی ناکامی کا جواز تلاش کرنا ہی ناکامی کو سند دینا ہے. ناکامی کو جواز نہ مہیا کرو، اس سے بچو. آپ بات سمجھ رہے ہو؟
تو ناکامی کو جواز نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ویسے کامیابی یا ناکامی تو شاید دونوں ہی بیمانی ہے۔ اگر آپ کی زندگی اللہ کے رضا میں ہے تو کامیابی کامیابی ہے، چاہے غریبی ہو، چاہے آپ کے امتحان میں ہو کہ نہ ہو، اللہ راضی ہے۔ یعنی کہ فائنلی آپ کی زندگی جب آخری سانس پہ ختم ہونا چاہے تو اگر اللہ کہے کہ میں زندگی پہ راضی ہوں تو گناہ کیا ہے؟ اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر نیکی کیا تھی؟ نیکیاں بھی منظوری کا نام ہے اور گناہ معافی تک کی ہے۔ اگر گناہ کو وہ معاف کر دے تو گناہ کوئی نہیں ہے، نیکی کو نامنظور کر دے تو نیکی کوئی نہیں ہے، بات اس کے اپنے کرم کی ہے، اس کا خیال رکھا۔ تو خود فیصلہ نہیں ہم کر سکتے۔ زندگی میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ جو چیز ہم پر ہو رہی ہے یہ احسان ہے یا عطاب۔ بعض اوقات احسان ہوتا ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں، جب وہ اپنے نظریے کو ہو مجھ سے کتنی غلطی تھی، میں نے کیا سمجھا تھا، یہ کیا ہو گیا، ایسی زندگی میں اکثر آتا ہے۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ آج ممکن ہے تم پسند کرو ایک چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور آج ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ اور اکثر گھر میں کبھی جھگڑا ہو، کسی اتفاق خدا نہ کرتا نہیں ہونا چاہیے، کبھی میاں بیوی میں ہلکا سا اختلاف، برائے خراش اختلاف فرض کر کبھی ہو تو پھر جھگڑا کرنے کی بجائے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ یہ چیز جو ہم نے چاہی تھی تو ہم نے تو بڑی سکون سے نتیجہ چاہا تھا، جس چیز کو ہم نے باعث سکون سمجھا تھا اس میں اضطراب پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر گھر میں سکون موجود ہے، ہر گھر میں اضطراب موجود ہے۔ جب اضطراب کا وقت ہے تو سوچو کہ یہ سکون کے لیے یہ گھر بنایا تھا، اور جب سکون کا وقت ہے تو پھر دیکھو کہ اس میں اضطراب بھی آ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ موسموں کی طرح آتی ہے زندگی میں کامیابیاں اور ناکامیاں، جیسے کبھی باہر آ گئی کبھی سزا آ گئی، یہ وقت آتا رہتا ہے، دن ہو گیا رات ہو گیا، کبھی خوشی ہوگی اسی ماحول میں، غریبوں کے گھر میں بھی ڈھولک بجتی ہے، امیروں کے گھر میں بھی ماتم کا جائے۔ آپ کی کیا بات مطلب نہ غریب غریب ہے نہ امیر امیر ہے، غم خدا داد ہے، خوشی خدا داد ہے۔ دوست مل جائے تو غم کا سفر کٹ جاتا ہے، دشمن مل جائے تو خوشی کا راستہ رک جاتا ہے۔ بات تو ساری ہے کہ اگلا ملنے والا کہتا ہے اپنے ہاتھ کی لکیر بعد میں دیکھو، اس کے ہاتھ کی لکیر میں دیکھو جس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں، تم دونوں پاگل ہو۔ آدھا لکیریں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، آپ ایسے میرے اس کے ہاتھ کی لکیر میں تمہاری لکیریں کیا کریں گی؟ اس لیے آدھا ایکسیڈنٹ جو ہے آپ کی نیک ڈرائیونگ کا ہے، آدھا ایکسیڈنٹ میں برے ڈرائیور کا ہے جس کو نیک ڈرائیونگ نہیں آتی۔ لہٰذا ایکسیڈنٹ جو ہے آمد کا راستے میں آ جانا بھی ایکسیڈنٹ ہے۔ ہر چند کے آپ دانا ہو، داناؤں کو تباہ کر سکتا ہے ایک شام آپ جانے والا۔ ایک چائنا شاپ آپ بنا لو اور بیل صاحب کو کھول لو گے، اس کا نام ہی بھول ہوتا ہے، تو آپ کی دکان میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آ جائے، چل کر آتی آپ کے برتن ہو جائے صاحب۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی چائنا شاپ میں بل صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچو کہ اپنی زندگی کو اتنا نازک بھی نہ بناؤ کہ یہ فٹافٹ ہی اس کو زکام ہوتا جائے۔ زندگی اللہ کے فضل کا نام رکھو، اور اللہ کا فضل جو ہے اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ آپ راضی رہنے کی صلاحیت پیدا کر لو، بس اللہ کا فضل ہی ہے۔ جو آ رہا ہے وہ لگی ہوتی ہے ڈیوائن، یہ آسمانی چٹھی کھانے سے آیا خانہ، یہ ہماری طرف سے آیا تو قبول، یہ بھی ہماری طرف سے آیا قبول، رنج آیا قبول، خوشی آئی قبول، تنہائی آئی قبول، دوست آیا قبول، اور کچھ بھی آ جائے قبول، جو آیا قبول۔ جب ادھر سے آنے والی چیز قبول کرو گے تو آپ یہ سمجھو آپ کامیاب ہو، اور یہ صلاحیت بڑی دیر کے بعد آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اپنے آپ پر قابو پانا، یعنی کہ اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے تابع کرنا۔ اس لیے اولاد ہی کوئی نہیں ہوتی، میں پہلے بتایا ہوں آپ کو، جب آپ وجود میں ہوتے ہو تو اولادیں ہوتی ہیں، دماغ میں ہوتے ہو اولادیں ہوتی ہیں، جب آپ روح تک جاتے ہو اولادیں کوئی نہیں ہوتی۔ روح مفرد ہے، نہ روح کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ یہ کسی کی اولاد ہے۔
ہر آدمی جو ہے فردن فردن جواب دہ ہے. اگر ماں باپ جواب دہ ہوتے اولاد کے لیے تو پھر آپ کے پاس ذمہ داری تھی. جب آپ قیامت روز آ سکتی ہے، جب آپ قیامت کو نیند سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے، کہ جب آپ نیند کے حصار میں ہوتے ہیں تو فردن فردن ہی ہوتے ہیں نا. جب آپ اللہ کے روبرو جائیں گے فردن فردن تو پھر آپ سے آپ کا بوجھ پوچھا جائے گا. بلا تجربہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. لہذا اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر پھر اس وقت تک ہے جب تک اولاد بالغ ہے. تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے نیک ہو سکتا ہے، ہر بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. آپ کے ذمہ یہ کام تھا کہ ہم نے اس وقت آپ کے بچوں کی خدمت کی جب آپ کے پاس شعور نہیں تھا. اب شعور تمہارا بڑا ہو گیا، اب تم آزاد ہو. اب وہ اپنی طور پر جواب دہ ہے. اپنی طور پر کیا ہے؟ جواب دہ ہیں. اپنی یہ زندگی ان کی آزاد ہے، ان کے لیے دعا کرو، ان کی طرف سے اصلاح کرو، روک نہیں سکتے آپ. یہ وجہ ہے کہ اچھوں کے بعد کا برے بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور برے گھروں میں اچھے گھر آدمی پیدا ہو جاتے ہیں. جس طرح زندگی سے موت پیدا ہو جاتی ہے، موت سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح ایول سے گڈ پیدا ہو جاتا ہے، گڈ سے ایول پیدا ہو جاتی ہے. اینڈ گڈ ماحول میں ایک بیڈ آدمی آ سکتا ہے، اینڈ بیڈ ماحول میں ایک گڈ پیدا ہو سکتا ہے. اچانک محفل لگی ہوئی تھی، بڑی بے باک سی گانے لطیفے ہو رہے تھے، ایک آدمی نے اینڈ ٹائم پر دھان کیا دیکھا جائے گا، تب واسطہ شرم کا موقع آ گیا. سب نے نماز پڑھی. میلے کے اندر پہاڑ کے اندر میلہ لگ رہا تھا اور اذان کے وقت آیا، سب نے ایک آدمی، دو آدمی، تیسرے آدمی، چوتھے کو پکڑ لیا. چوریوں میں ایسا ہوتا ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون کس کے لیے جواب دہ ہے. کوئی کسی کے لیے جواب نہیں. آپ نے اپنا بوجھ آپ نے ابھی جواب دے. سوال کرنے والے جو ہے وہ اپنے جواب کی طرح جائے اور بخور سوال کرنے والے کے پیچھے چلے گئے. خبردار ایسا کام کیا تھا، اچھا سوال چھوڑ کے چلے گئے تو جواب وہ ختم نہیں تھا. اچھا بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہے، مجھے پتا تھا آپ کو. اس لیے آپ لوگ دعا کیے کرو اور اپنی پریشانی کے لیے، پریشانی کو قائم رکھنے کا آسان طریقہ، پریشانی کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالو، قائم رہے گی انشاءاللہ. پریشانی آپ کی ہے، آپ سیدھے ہی اللہ کی طرف رجوع کرو. کیا پریشانیاں دور کرنے والے اس کو دور کر دیں. ورنہ پریشانی کی وجہ ڈھونڈو گے تو پھر وجہ قائم رہے گی. کبھی یہ وجہ ہوگی، کبھی وہ وجہ ہوگی، کبھی ہم وجہ، کبھی تم وجہ، کبھی کبھی وجہ. وجہ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کا فضل ہو جائے. ان وجوہات میں بھی سکون ہے، ان کے باوجود سکون ہے. غریب گھرانے میں نے کہا خوشیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس کی مہربانی ہو. ضروری نہیں ہے کہ افطاری کے وقت جو بہت سارا مرکز غذائیں ہو تو افطاری میں زیادہ لطف آئے گا. روزہ رکھا ہونا چاہیے. بس خالی پانی کے ساتھ جاتا وہ پی جاتا اور پھر ہو جاتا ہے. جس ہفتے کے روزہ ہو نہ ہو تو ہر شب بدوسی پیدا کرے گی. بیمار ہو جاؤ بلکہ مر جاؤ گے. شرم سے نہیں مرتے ہوتے اور ایک سے مر جاؤ. ایک تو وعدہ کر دیں آپ نے کہ اگر روزہ نہ رکھا جائے تو افطاری نہیں کرنی کہیں بھی. یہ وعدہ کا ہو چکا آپ ہمارا. نہ افطاری میں بلانا کسی کو، نہ کسی کے جانا ہے. ورنہ وہ بڑا گستاخ انسان ہے جو روزہ نہیں رکھتا اور افطاری کے انتظام میں شامل رہتا ہے. میں بیمار ہوں، آپ مجھ کے بیمار ہیں آپ، کیونکہ آپ روزہ نہیں رکھتے کہ بیماری ہے نا. آپ یہ افطاری مختاری بچے افطاری کم از کم کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کے کام کی وجہ سے ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بہتر ہے. بات ہے. ماں باپ سوال کرو، ہر آدمی کی سوال کرے. آپ باپ بولے پہلے آپ کے ساتھ. میں نے کہا ابھی فکرا کہ اپنی پریشانی کے لیے دوسرے کو انسٹیبل ٹھہرانے کا خیال نکالو تاکہ اس سے نجات ہو جائے. دوسروں کا عمل تو دوسروں کا عمل ہے. آپ کی اپنی جو پریشانی ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے عمل کے مطابق دیکھا جائے. یا کر رہے ہیں لیکن ہو جاتا ہے. اب یہ جو نہیں ہونا چاہیے میں وہاں تک بتا سکتا ہوں.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے مر لیجیے کہ ایسا ہو جاتا ہے, زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے, اس میں بدہضمی جاتی ہے. کہتے ہیں ہاں کھانا تو نہیں چاہیے لیکن ہم کھا لیتے ہیں, پھر مر جاتے ہیں. ہم کیا کریں, میں نسخہ بتا سکتا ہوں. اب یہ جو ہے کہ نسخہ عمل کرنے کی صلاحیت آپ کو ظاہر طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہونے والا کوئی واقعہ کسی اور کی ذمہ داری کو ٹھہرانا آپ ذاتی طور پر نہ کرو. آئندہ وعدہ کرو کہ میں نہیں ٹھہراؤں گی, چاہے ذاتی طور پر کچھ میں بھی لگائے. یہ میں سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ. میں تو جنگل بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے آپ جو میرے تعلق میں ہے, اور کہ میری بات جو 8 نظر آتی ہے یہ سب ماننے والے ہیں, تو میرا آپ بھی ماننے والی ہے, پھر آگے سے کیا نظر آتی ہے. تو بات کر نہیں لگا رہا کہ ایک شیڈ اور بھی ہے پہلو کا بات کا, نہیں وہ تو نہیں ہے. میں جان رہا ہوں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. آپ لوگ جب کوئی سفر اب کی وداعت کی آئے گی نا بات, کہ جب ایک انسان, میں 10 دفعہ ایک کہانی سناتی ہوں, کہانی اب 11 دفعہ وہ کہانی دوبارہ سنا رہا ہوں. 11 دفعہ آپ یاد کریں گے کہ ایک پہلے آپ سے پوچھیں کیا حال ہے آپ کی اماں کا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا سفر جو روحانیت کا ہے, سوال یہ تھا ہمارا سفر ہے روحانیت کا, اس میں لوگ کیوں رکاوٹ لگتے ہیں. سوال کیا ہے, روحانیت کا سفر ہے تو کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے, کوئی پریشان کر دیتا ہے, تو اس بزرگ نے اس بات کی کھوج لگانی چاہیے, سوچنا چاہا کہ میں نیک ہونا چاہتا ہوں دریا کے بعد آ جاتا ہے. آج ہم ضرور عبادت کریں گے تو چٹھی آ گئی, کوئی بندہ بیمار ہو گیا, کوئی ٹیلیفون آ گیا, کوئی واقعہ ہو گیا, ادھر بھاگ پڑا انسان. آج مضمون لکھنا تھا, بہت ضروری تھا, اپنی زندگی کا معاملہ تھا, اور کسی نے ایک اور بلا لیا, شادی ہوگی, کسی کا بیاہ ہو گیا, کسی کا منگنی ہو گیا, کسی کا ویسے ہی مطلب مکمل ہی اجازہ ہو گیا. اللہ کیا ہوتا رہتا ہے, گھبراتے ہوئے. انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ ہماری زندگی میں خاص طور پر وہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کے استاذوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بدتمیز ماحول ملتا ہے. یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے لوگ, راستہ کھینچنے والے, کسی کو پریشان کرنے والے, نیک لوگوں کی محفل کے ارد گرد بدی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ چراغ کے ارد گرد اندھیرے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی طرح جو ہے وہ نیکی کے ارد گرد جو ہے وہ بدی کیوں ہوتی ہے؟ اور جہاں بھی کوئی نیک انسان چلا راستے میں رکاوٹیں ہوتی کیوں؟ تو میں سمجھتا رہا, بس میری سمجھ آئی, یہ پڑھا رہا نہیں سمجھ آ رہا. پھر ایک دن ہم ایک جگہ پہ گئے تاکہ وہاں مراقبہ کیا جائے, آستانے پر بزرگ کا مزار تھا, غور کیا, سوچا. وہاں جب جا کے بیٹھا ہوں, وہاں 2 3 4 5 صوفی تھے بیٹھے ہوئے. میں نے ان کو غور سے دیکھا, انہوں نے مجھے غور سے دیکھا. ان کے سر تراشے ہوئے تھے اور وہ کچھ کھا پی رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, بلکہ میرا مہمان تھا, میں پردیسی تھا, میرا مذاق اڑا رہے تھے. بڑی سخت پریشانی ہوئی, یہ سفر بھی کھوٹا ہو گیا. میں نے کہا اس طرح میں کھوٹا کرتا کرتا بالکل ہی کھوٹا سے ہو جاؤں. میں نے کہا یہی فیصلہ کرو, یا ہوں یا نہیں ہوں, دیکھا جائے گا. پھر وہاں میں خاموش ہو گیا. انہوں نے یہاں تک نوبت آئی کہ وہ خربوزہ کھا رہے تھے, خربوزہ کھاتے جائیں, چھلکے میرے اوپر پھینکتے جائیں, مذاق میرا اڑاتے جائیں. اور میں نے مقام دیکھا تو مقام ان کا بڑا سا سطحی تھا. میں پھر بھی مطلب میں درویش سے تھا. میں نے ان کے مقام کو پہچان لیا, وہ میرا مقام تھا پہچان. اور پھر میرا مذاق اڑاتے جا رہے ہیں. اور پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ ہیں میرا راستہ روکنے والے تو پھر میری نیکی ختم ہوگی. یعنی کہ اگر یہ معمولی انسان دوسرا انسان ساتھوں نے کچھ کی لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ گولو کا پٹھا بنتا تھا, اگر دوسرا انسان میرا سفر روک سکتا ہے تو پھر میرا سفر ہی کیا ہے, ختم ہو گیا. پھر میں وہاں غور کر کے میں بیٹھ گیا. وہ جو حجاب تھا نا کھل گیا. راز یہ ہے کہ یہی تیری ازمائش ہے اور یہی تیری انعام کا ذریعہ ہے. یہ لوگ یہ نہ ہوتے تیرا انعام ہی کیا تھا. مبارک ہو ان لوگوں کو دے, ان کا شکریہ ادا کر کہ انہوں نے تیرے سفر کو باعزم بنایا, باہمت بنایا,
یہ سیڑھیاں ہیں عروج پر جانے والی، تو میں باہر نکلا اپنے عرفان لے کے، ان لوگوں کو میں نے فردن سلام بولا اور میں کامیاب ہو کے واپس آ گیا۔ وہ وہیں کے وہیں ٹھہرے رہے۔ تو جو آپ کا راستہ روک رہے ہیں صداقت کے سفر میں، ان کو پہلے سلام بول اپنا، اور پھر شکر ادا کر ان کا، اور پھر ان کا احسان زندگی پر یاد رکھو کہ یہ نہ ہوتے تو کہاں جاتے تیرے دیوانے۔ یہی تو تھے لوگ، ان لوگوں نے تو آپ کو مطلب مقام دیا ہے۔ اس لیے یہ ہرڈلز ہیں، یہ آبسٹیکلز ہیں، اور یہ جو ترجمہ غالب اقبال نے کیا بعد مخالف ہندی کیا تھی گھبراہٹ افواہ والا واقعہ ہے نا، مطلب یہی بلند کرنے والے واقعات ہیں۔ یہ نہ تو ساری ہندی پروز ایک ہو جاتی، 7 روپئے کمائے 3 روپئے اور ملا لو 10 روپئے ہو جائیں گے، ساری دنیا یہ کرتی رہتی۔ تو اس کو غالب اقبال نے کہا کہ فرصت کشم کشم بدے یہ دل بے قرار رہا، شک و شکن جب و شکن زیادہ کن یہ سوء تابدار رہا۔ تو اور مشکل پیدا کر، کہتا یہ تو بھی آسان ہے زندگی، ابھی تو 2 4 حادثے ہوئے ہیں، تو اور ہم اور ہیں، اور میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آتی ہے نا کہ نہ تم ماہ بن کے فلک پہ رہا، نہ تم پھول بن کے چمن میں آ، اور یہ جو میں بنا رہا ہوں جو آشیاں، اسے برق بن کے جلا بھی دے۔ وہ جلا دینا جو ہے نا، ان لوگوں کو شکر ادا کرو، بجلیوں کو شکر ادا کرو، تیرے 4 تنکوں کی اوقات یہی ہے۔ تنکے بجا کے لے جانا ایسے ہے اور جیسے اپنی جہالت کی حفاظت کرو، زندگی کو بچا کے لے جانا۔ ان احمقوں کی نظر کر کے جاؤ اور ان سے راستہ لو، جو بچ گیا وہی تیری کامیابی ہے۔ اس لیے ایک اور واقعہ سے کہانی یاد رکھتے ہو نا، ایک دن بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک واقعہ کیا، میں اور میرے بزرگ ہمارے قافلے کا سلجار بنا لیا، تو 5 10 آدمی جا رہے تھے، حج پہ چلو اکٹھے چلو، ہوتا نا ایک امیر بنا لیا، ہم نے جو ہم میں سے زیادہ معتبر تھا نا اس کو ہم نے امیر بنا لیا۔ وہ لکھتے ہیں بزرگ اپنی کتاب میں کہ میں بھی ساتھ تھا اس قافلے میں، وہ امیر ہو گیا، ہم ان کے ساتھ چلے۔ کچھ دیر ہم آگے جاتے ہیں تو کردستان کا علاقہ ہے، وہاں پر قزاق پروفیشنل پیشہ ور کا پرووربیل قزاق آ گئے، تو کا جو کچھ رکھ دو، سب لوگوں نے جو پیتا تھا باہر نکال دیا۔ قزاق ٹاپو بڑا طاقتور خوفناک، اس نے کہا بات یہ ہے، سب لوگوں نے پیسہ رکھ لیا، اب تلاشی لو۔ تلاشی لی تو ہمارے امیر کی جیب خفیہ سے کچھ مال برآمد ہوا جو اندر اصل بیٹھا ہوا، اور سے ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس طرح کرو، اس کو قتل کر دو، باقیوں کو جانے دو سفر پر۔ وہ جو لکھنے والے نے کہا کہ ہم پھر کھڑے ہو گئے، کہا دیکھو ہمارے زندگی میں ہم امیر اپنا قتل کروا کے نہیں جانا چاہتے، اس سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معافی دی جائے۔ کہتا ہے یہ کیسا امیر ہے، سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکو نے میرے کان میں بات کی، کہتا ہم سرکاری ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں، تم لوگوں کو متوکل بنانے کے لیے، ایسے نہیں آئے ہوئے، سال ہر سال سے یہ فرائض انجام دے رہے ہیں کہ حج کے خیال میں جا رہے ہو یا مال کے خیال میں جا رہے ہو، یہ کہہ کے ڈاکٹر صاحب چلے گئے، رات پاس ہو گئے۔ تو آپ تو جا کے فرنٹی کھول رہے ہو کہ اس کے ساتھ جہاز ہو گیا، تو میری ہوگا اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، میرا حج رہ گیا۔ کیسا کون ہوتے حج کے معاملے میں آپ آدمی سے میرے جس نے واٹرلو لڑنا ہو، میں پہلے اتنی فکر آپ نے بتایا تھا پہلے دن ہی، جس نے واٹرلو لڑنا ہو وہ گلی میں لڑائی نہیں لڑتا کہ گلی میں لڑائی ہوگی، کہتا ٹھہر جا میرا واٹرلو ہونا ہے، اس آدمی کا انٹرویو ہونا ہے نا، انٹرویو جانتے ہو، اور انٹرویو تو کوئی چلو یوں سمجھ لو کہ گھر میں آپ کے مہمان آنے ہیں بچوں کے رشتے کے، یہ تو آپ سمجھتے ہی ہو۔ اس دن لڑائی ہو جائے گا کسی پڑوسی سے، آپ کیا کہو گے؟ آج کے دن خدا بھاگتے ہو جا کہ آج مہمان آ رہے ہیں، یہ کہتے نہیں کہتے ہیں کیوں؟ آج لڑائی کا دن نہیں ہے۔ اب بچہ جا رہا ہے امریکہ، 4 بجے کی فلائٹ ہے، 3:45 بجے آپ کو وہ آدمی تنگ کرتا ہے، مجھے راستے میں راستے روکے گا، کیا کہیں گے آپ؟ اب میرے بیٹے کہیں گے نہیں کہیں گے؟
اسے لڑائی ہوگی نہیں ہوگی؟ مطلب یہ جب چاہے لڑ لیں، جب لڑائی اس کی اپنی، تو راستہ کون ہوتا ہے؟ خود انسان۔ آپ کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ راستہ پیدا کرنے کا نہیں ہے، یہ خیال کا راستہ ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ خیال کا راستہ ہے، یہ باطن کا راستہ ہے۔ اس لیے اس راستے کو کوئی نہیں روکتا، نہ اسے غریبی روک سکتی ہے، نہ کوئی ڈاکو روک سکتا ہے، نہ کوئی پریشان کرنے والا روک سکتا ہے، نہ کوئی اور جواز ہو سکتا ہے۔ صرف یہ آپ کا اپنے خیال کا راستہ ہے، خیال کو روکو گے تو تم ہی روکو گے اور کوئی روکو گے۔ اور یہ وسوسہ آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جس کو وسوسہ نہ ہو اس کے لیے ہر موج ہی کنارہ ہے، ہر راستہ اس کے لیے اللہ کا راستہ ہے۔ اگر جانو، آپ جانتے ہو ناظم صاحب کیا کہ ہم ہر راستے سے، جس راستے سے گئے آپ کی گلی میں پہنچ گئے، اتفاقی بات دیکھو، جانا تھا نا وہاں، اور ایسے آدمی کے لیے کہ تو میں تو کسی اور ایسے چلتے چلتے نہ جانے کیوں مجھے ہم آپ کے علاقے میں آ گئے، کیونکہ جانا وہاں تھا۔ جس کو وہاں جانا ہو وہ ہر راستہ اسی کی چاہتا ہے۔ اگر کوئی محبوب ہو جائے آپ کا تو ہر راستہ محبوب کے گاؤں کا راستہ ہے۔ اگر کوئی محبوب ہو جائے تو، اگر آپ نے اللہ کے راہ میں جانا ہے تو انسان رکاوٹ کیسے ہے؟ یہ اپنی معذرت طلبی ہے کہ میں معذرت کروں کہ ہمیں لوگوں نے پریشان کیا، اللہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ اللہ یاد نہ رہا، کبھی ایسے دیکھا آپ نے کہ نماز مس ہوگی ہو کیونکہ پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہوگی؟ تو پڑوسی چلتے ہی رہتے ہیں، نیکی کا سفر جاری رہتا ہے، جس طرح فطرت کا سفر جاری رہتا ہے۔ سانس جاری ہے نا، سفر جاری رہے گا۔ خون کی گردش جاری ہے، سفر جاری رہے گا۔ خیال جاری ہے، جاری رہے گا۔ تب ہر چیز جاری ہے، سورج چاند ستارہ سب سفر جاری ہے، تو آپ کا سفر روکنا یہ آپ کے لیے ایک جھوٹا جواز ہے، صداقت کے سفر میں نہیں ہوتا۔ پہلے دن کی تعداد آپ نے سوال کیا تھا، کافی ہے آئندہ کے لیے ایسے جواز میں ڈھونڈنا۔ اچھا، تو اس لیے ایک بائبل کا آپ لوگ پڑھتے رہے بائبل، نو مین کین ایور بی انسلٹیڈ بائی دی ایکشن آف ادرس۔ دوسرے کی عمل سے تیری کیا توہین ہے؟ تو اس کا عمل ہے، تمہاری توہین تمہارے عمل میں ہے۔ اور تمہارا دشمن جو ہے، سب سے خطرناک دشمن انسان کا جو ہے نا، ورسٹ اینیمی مین اپنا آپ ہی ہے، باہر کے دشمن نہیں ہے۔ وہ تو بعض اوقات بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے آپ کو راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، آپ کے اندر عزم پیدا کرنے والے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے نا، یہ آپ اپنے آپ کے راستے میں ہے، آپ کا راستہ آپ خود ہی روکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنی قدر زیادہ جانتا ہے، اپنی نگاہ میں جھوٹی قدر، اس نے میری قدر نہیں کی، اس نے پر گالی دیا اور کیا ہوا؟ آپ گئے اس قابل تو اب آگے چلو، اب جھگڑا کس بات کرتا ہے؟ میری گالی تب ہو کہ میری عزت زیادہ تھی، اس نے کم سمجھی ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ جتنا اس نے کہا اتنا ہی کہا، چل پڑو۔ آپ بے وقوف ہو، چلو بے وقوفی چل پڑے، اللہ کے راہ میں بے وقوفی چل پڑے گا، کیا رہ جائے؟ جھگڑا چھوڑنا، دو آدمیوں کا نام جھگڑا ہے، ایک آدمی کا نام کبھی ہوا نہیں آتا۔ جھگڑا کس کا نام ہوتا ہے؟ دو آدمی کا، ایک آدمی کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا، کہانی کے طور میں کہانی ہے، ایک آدمی، یہ تو مشہور واقعہ ہے نا لارڈ چیسٹر فیلڈ کا، ایک بندہ ہوگا، کتابوں میں لکھا تھا واقعہ کہ ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا، بارش ہو رہی تھی تو سڑکوں کے اوپر پانی، ایک آدمی کو بزرگ کا نام تھا اس کا چیسٹر فیلڈ، وہ اپنے لیفٹ پہ آ رہا ہے، صحیح راستے پہ آ رہا ہے، سامنے سے ایک ضدی آدمی آ گیا، تو دائیں طرف پانی ہے، لیفٹ کا علاقہ طرف خشک ہے، یہ صحیح راستے پہ آ رہا ہے، وہ آدمی اس کو راستہ دیتا ہے، ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ I do not leave the way to scoundrels، وہ آدمی کہتا ہے، اس نے ٹوپی اتاری لاڈ نے، تو I do، پانی میں چلا گیا۔ تو میں بدماشوں کو راستے میں دیکھتے تھے، میں سے بدماشوں کو راستے دیتے، تو جب ڈیوٹی ہے نا، کیا ہو گیا؟ راستے جھگڑا کرنے کا نیک آدمی کام نہیں ہے، بدماش جھگڑا کر رہا ہے، نیک آدمی کیا کہے گا؟ تیری مہربانی،
مجھے راستہ دینے میں آپ سے کام جا رہا ہوں، میں آپ کو ضرور گالی دیتا، لیکن ابا حضور منع فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ابا نے منع کر کے گالی نہیں دینی، لہٰذا ہم آپ کو گالی نہیں دیں۔ جھگڑا کرتے، جھگڑا جو ہے نا کیوں سے کیا، بس کیوں سے کیا نہ کرو تو جھگڑا کرو۔ آپ کو آگے نہیں، جھگڑا کون کرتا ہے؟ آپ کرتی ہو، آپ کرتی ہو، آپ کرتی ہے، تارک سے کرتی ہے۔ اچھا کسی سے نہ کرو جھگڑا، یہ آپ کو بات سمجھ آئی؟ راستہ کون روک سکتا ہے؟ سچے کا راستہ کسی نہیں روکا۔ کیا کہا؟ سچے کا راستہ کسی نہیں روکا، اور وہ بغیر جواب کے اپنے راستے چلتا رہتا۔ آئے جو آگے سچ کے راستے کون روکے؟ آگے آئیں راستے پہ، ٹھیک ہوگی نا؟ ہاں جی بسم اللہ کریں، یہ ہم کیا رہتے ہیں؟ ہاں جی بولو آپ لوگ، راجا صاحب بولو، دیکھو سوال کر دیا۔ یہ زندگی اور یہ زمین ایک سی زمین، اس میں بدی کا سفر بھی ہو رہا ہے، نیکی کا سفر بھی ہو رہا ہے۔ زمین وہی ہے، لاہور شہر دوسری بلاد، اس لیے بزرگان دین بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ یہ دادا صاحب کو جیب کترنے والا بھی جاتا ہے اور جیب کٹوانے والا بھی جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر ادب میں ہیں تو آپ کو یہ تو بتا رہے ہیں، آپ اپنے ادب کا سفر کرو۔ اگر آپ کے کانسیپٹ میں خیال میں وہ مبارک ہی ہے تو آپ ان باتوں کو دیکھو نا۔ کہانی نمبر 4 لالا اور مجنو کا واقعہ، کیا وہ مولوی صاحب کے آگے سے آدمی گزر گیا، تو نے کہا نماز تو نے میری فس کر دی، آگے سے کیوں گزر گیا؟ وہ مجنون تھا، تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ نماز کیا ہے، کہ لالا کی نماز ہے، سر سے بدلے میں اور کائنات گزر جائے، سورج گزر جائے، نہیں پتہ کیا ہے، آسمان گر پڑے، پتہ نہیں ہے۔ یکتائی خیال میں یہ سارے کے سارے حجابات ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ یکتا ہو کے اس خیال میں وہ مبارک کے درشن یا زیارت کرنے کا موقع ہوا، آپ نے ادھر ادھر دیکھی ہے۔ یہ اکثر آستانے میں یہی حجاب ہوتا ہے، بزرگوں کے آستانے میں جاتے ہیں نا، دادا صاحب اسم ہی ہے، تو ایک اسم ہے، مقدس ہے، نام ہے، اچھا ہے، خیال ہے، مبارک ہے، کتاب ہے، بہت ضروری لازمی ہے اور مرشد کا کام کرتی ہے۔ لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں اور ہزاروں باتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں انداز پر گیا، لیکن تو جس خیال میں گیا تو اس خیال کے بعد جا، خیال سے واپس آ جا، ارد گرد کی چیزیں جو نہ دیکھ۔ اپنے رک جانے کا جواز جو ہے کسی اور کو بنانا ہی رک جانے کے پکا کرنے کے برابر، پھر آپ کا سفر نہیں ہوگا۔ جو سفر ہوتا ہے مقصد یہ کہ محبت کا سفر، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جس نے محبت نہیں کرنی ہے اس بیچارے کئی جواب مل جاتے ہیں۔ جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں جاؤ، نہ جانے کے 100 بہانے بنا لو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ اپنے خیال کے ساتھ خیال رکھو، اور جب یہ اصلاح ہوگی ان کی، تو دیکھو بزرگوں میں ایسے ہی ہو رہا ہے، کبھی آپ اس میں جاؤ کسی بزرگ پر ہی ہوگا، عزیز میاں پیسے لے جائیں گے، سوال ہے جو تمہارے لے جائیں گے، باہر لکھا ہوگا دیکھ پکانے کا انتظام ہے، دیکھ پکانے سے کیا پہلے گا، عرفان کا انتظام ہے، جوتے چرانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کاروں سے لوگ چوری کر کے آ جاتے ہیں۔ تو برے آدمی جو ہے ہر نیک مقام پر اپنی بدی سے باز نہیں آتا، نیک آدمی جو ہے وہ اپنی نیکی جاری رکھے۔ آپ ارد گرد کی چیز نہ دیکھ سکتے۔ آپ یہ جو اصلاح کی رنگ، یہ جو پرکریا ہے یہ چھوڑ دو، آپ خدا کے لیے اصلاح کرنی چھوڑ دو، اپنے علاوہ کیا کہا، اپنے علاوہ کسی کی کرنی ہے نا اصلاح، کاش ہے اس کو 10 روپیہ دے دو غریب کو، بس اتنی اصلاح، اس کو بھائی یہ پیسے میں نے دیے ہیں، شکر اللہ کا ادا کرنا،
بس آپ میں اصلاح کی خواہش ہے، آپ جتنی جیب میں پیسے ہو کسی غریب کو جا کے دے دیں، اسے کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اصلاح ہے۔ نصیحت دینا بہت آسان ہے مال دینے سے، آپ نصیحت نہ دو، مال دو غریب کو، پھر آپ کو آسانی لگے گی۔ ہاں مشکل ہے نا، تو پھر آپ نصیحت بھی چھوڑ دو۔ تو ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، اس کو آپ مشورے دے رہے ہو کہ پہلے وہ نماز پڑھے پھر اس کی غریبی دور ہو جائے گی، جبکہ آپ کی بغیر ہی نماز کی ہو گئی ہے۔ اس لیے شریک کرو ان باتوں میں، اپنے فوائد میں شریک کرو، علم میں شریک کرنے سے پہلے کیا کہا، مفادات میں شریک کرو، علم میں بعد میں شریک کرو۔ آپ علم میں شریک کرتے ہو، میرے پاس ایک علم ہے، میں آپ کو علم بتانا چاہتا ہوں، وہ علم تو بعد میں ہوگا تو رہتا ہے اپنے مال میں شریک کر، گھٹیا چیز ہے نا، گھٹیا میں شریک نہیں کرتا، کہتا جنت میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، دنیا میں آپ کے ساتھ احسان نہیں کروں گا، جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ کہ جنت میں جو مکان دے دوں گا، اپنے مکان کے ایک کمرہ آپ کو دے دوں گا جنت میں، جہاں آپ نے مکان کے برآمدہ دے رہے، ارے تو مشکل ہے، بتائیے دنیا ہے، حالانکہ اس دنیا میں دینا مشکل ہے۔ آج کے مسلمان اس دنیا کا وعدہ کر رہا ہے جہاں کچھ نہیں دیتا، حکم یہ تھا کہ یہاں تقسیم کر، ادھر میں خود کر لوں گا، الٹی ہوگا کام، ہر آدمی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اپنے مال میں شریک کرو، اپنے حال میں شریک کرو، اپنے مفادات میں شریک کرو، اپنی زندگی میں شریک کرو، اور علم میں بعد میں شریک کرو۔ دیکھو یہ کوئی سا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی کہانی آپ کو پتہ، کبھی آپ ایک بار سمجھ ہونا یہ بات کہ اس میں دوسری باری نہیں ہے کہ زندگی اپنی مصروفیات میں لامحدود ہے۔ ویسا کیا کہا، مصروفیات میں لامحدود ہے، زندگی اپنے پیشوں کے اعتبار سے لامحدود ہے، زندگی عنوانات کے لحاظ سے لامحدود ہے، اور بلکہ اعتقادات کے حوالے سے بھی لامحدود سمجھے۔ نتیجے کے لحاظ سے صرف ایک ہے، یا رائٹ یا لیفٹ، جس کو آپ دونوں جنت کہا۔ اب آپ بتاؤ کہ یہاں زندگی اتنے بڑے وسیع عنوانات کا نتیجہ یا جنت یا دوزخ؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ کا یہاں ہر عمل، ہر خیال، ہر آپ کا احساس آپ کو یا جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کینسر تو رہے گا، مرنے والا بھی زندہ رہے گا، بچانے والا بھی مر جائے گا، لیکن وہ خیال جو ہے نا آپ کی نیکی میں اضافہ ہے، معمولی سی بات ہے۔ کاریگری نہیں ہے، کاریگری نہیں ہے، کاریگر تو کر نہیں سکتے آپ، کاریگری تو بنیادی فیصلہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ناکام ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے مریض کو تو بعد میں جائے گا، پہلے آپ بھی جان بتایا، میں کتنے ڈاکٹر دیکھے مر گئے ڈاکٹر ہونے کے باوجود۔ لہذا بنیادی طور پر زندگی اور موت میں دخل نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں، وہ مریض کو بچانے کا عمل، اس کے بچ جانے کی خواہش کا دعا کا عمل کہ آپ کی نیکی ہے۔